اسی سرزمین پر لڑے جانا ہے، وہ فلسطین کی سرزمین پر جنگ لڑی جائے گی۔ اور مسلمانوں یاد رکھو یہ اسی جنگ کا آغاز ہے۔ آج جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہے یہ اسی فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس کا اختتام دجال و حضرت مہدی کے ظہور پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی قیادت میں یہ جنگ لڑی جائے گی اور دنیا کے بدماشوں کا خاتمہ اور تیا پانچا اسی سرزمین پر ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کو آج بتانا ہے، تیار کرنا ہے، یا اللہ ہمیں زندگی میں موقع ملا انشاءاللہ ہم اس عظیم جنگ کا حصہ بنیں گے، اس جہاد کا حصہ بنیں گے، اس سعادت کو حاصل کریں گے ہم مسلمان۔ اور اگر ہماری زندگی میں یہ لڑائی لڑنے کی نوبت نہ آ سکی تو انشاءاللہ اپنی اولادوں کو یہ معلومات فراہم کر کے جائیں گے، یہ جذبہ منتقل کر کے جائیں گے کہ ہمارے بچے کل امام مہدی کا ظہور ہوگا انشاءاللہ ان کے جھنڈے کے نیچے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام اسحاق اور دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل۔ یہ جتنے انبیاء کی لڑی چلی ہے نیچے تک، یہ انہی دو بیٹوں سے نیچے لڑی چلی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جتنے انبیاء پیدا ہوئے ان تمام نبیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا نام اصل نام اسرائیل تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ آج لوگ ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ اسرائیل کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اسرائیل پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اسرائیل اللہ کے نبی کا نام ہے، اس لیے اسرائیل کا نام لے کر گالی دینا یہ تو نعوذ باللہ نبی کی توہین کی مترادف ہے۔ اس لیے اسرائیل کا نام لے کر گالی دینا درست نہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام، ان کی ساری اولاد کیا کہلاتی ہے؟ بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ بھی انہی انبیاء میں آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل یہود کہا جاتا ہے۔ یہ یہودی بھی سارے کے سارے کیا ہیں؟ بنی اسرائیل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے یہ سارے بنی اسرائیل ہی کہلاتے ہیں۔ دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں ان کی نسل میں صرف ایک نبی پیدا ہوئے، وہ میرے آپ کے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ۔ اب ہمارے اور یہودیوں میں کیا فرق ہوا؟ یہودی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں اور ہم مسلمان بنی اسماعیل کہلاتے ہیں کہ ہمارے نبی کس کی اولاد تھے؟ سارے بولو، حضرت اسماعیل کی۔ تو ہم مسلمان ہوئے بنی اسماعیل اور اہل یہود اور وہ تمام طبقات ہوئے بنی اسرائیل۔ یہودیوں کو ایک بڑا گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ غرور اس بات کا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم بڑے خاص لوگ ہیں۔ خاص کا مطلب ان کے نزدیک کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں، لاڈلے ہیں، پیارے ہیں۔ اللہ نے سارے نبی ہمارے اندر بھیجے ہیں، ہماری نسل میں بھیجے ہیں، ہمارے لوگوں میں بھیجے ہیں۔ ہم اللہ کے اتنے لاڈلے اور پیارے ہیں کہ یہودیوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اللہ کے بیٹا ہونے کا یہودیوں نے کیا کر دیا؟ دعویٰ کر دیا، اور کہا سارے نبی ہمارے درمیان۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ ایک خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ہم چونکہ اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہیں لہذا ہم اگر کوئی گناہ کر بھی لیں، کوئی غلطی کر بھی لیں تو اللہ نے ہمیں جہنم میں نہیں بھیجنا، ہمیں کوئی عذاب نہیں دینا۔ چونکہ ہم پیارے ہیں اول تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر چلے بھی گئے تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ جہنم کی آگ چند دن کے لیے ہوگی، اس کے بعد اللہ ہمیں نکال کر جنت میں بھیجے گا۔ لہذا ہم بالکل جناب ہمیں فری اختیار ملا ہے، جو چاہیں کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی عذاب نہیں دینا۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، دعویٰ ان کا درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں، اس کی کوئی بیوی خاندان نہیں، وہ
تمام چیزوں سے پاک ہے. تو یہود نے یہ دعویٰ کیا اور آج تک ان کے ذہن میں یہی تکبر اور بڑائی چلی آ رہی ہے کہ ہم نبیوں کے اولاد ہیں, نبی اللہ نے ہم نے بھیجے, ہم بنی اسرائیل ہیں, ہم سب سے برتر اور بالا ہیں. اب ان کو ان کے اس تکبر کو, غرور کو ٹھوکر کہاں لگی کہ جب اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کو بنی اسرائیل کے بجائے کس میں پیدا کر دیا؟ بنی اسماعیل. تو ان کا سارا گھمنڈ خاک میں مل گیا, ان کی گردن کا سریا نکل گیا. کل تک وہ دعویٰ کرتے تھے سارے نبی ہم میں آتے ہیں, اب جب حضور کو اللہ نے ان کے بجائے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیا اور ہم مسلمانوں کی لڑی یہاں جڑ گئی آ کر, اور ان سے یہ اعزاز چھن گیا, ان سے یہ سارا تمغہ واپس لے لیا گیا نبیوں والا, اس سے ان کو سب تکلیف ہوئی. ہمارا یہودیوں سے جو بنیادی اختلاف اور یہودی ہم سے جو بنیادی طور پر بغض اور دشمنی رکھتے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ نبیوں والا اعزاز ہماری لڑی سے اس لڑی میں کیوں چلا گیا, یہ آج تک انہیں ہضم نہیں ہو رہا. اسی بغض اور حسد اور نفرت اور جلن میں آج تک وہ جل رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں کہ یہ اعزاز ہم یہود سے چھن کر مسلمانوں میں کیوں چلا گیا. یہ بنیادی پوائنٹ ہے یہودیوں کی مسلمانوں سے نفرت کا. اب آگے چلیے, دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دو قبلے اللہ تعالیٰ نے, دو مرکز بھی ہمیں عطا فرمایا. ایک کو بیت اللہ کہتے ہیں, دوسرے کو بیت المقدس کہتے ہیں. بیت اللہ کس جگہ آباد ہے اس شہر کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں. بیت المقدس جہاں آباد ہے اس جگہ کو فلسطین کہتے ہیں. اب جس جگہ مکہ ہے جہاں بیت اللہ آباد ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بلد امین قرار دیا. یہ امن والی جگہ, سکون والی جگہ, یہاں لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, دنگا نہیں, فساد نہیں, قتل نہیں, قتال نہیں. یہ ٹوٹل امن کا شہر ہے. اتنا امن والا شہر ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم قرب قیامت میں جب دجال آئے گا, پوری دنیا میں تباہی, بربادی, فساد اور قتل و غارت غریب پھیلا دے گا, ہر طرف تباہی پھیلائے گا, لیکن دجال جیسا ظالم اور منظور فرعون بھی مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ نے اس امن والی جگہ کو ایسا امن والا رکھا کہ اب بھی امن والی جگہ, اور قرب قیامت میں جب ہر جگہ فساد ہوگا, مکہ میں اس وقت بھی کیا ہوگا؟ امن ہوگا. مکہ میں لڑائیاں, جھگڑے, فتنے, فساد, جنگ, قتال کچھ بھی نہیں ہے. اس پہلے مرکز کو اللہ نے امن کا گہوارہ بنایا. دوسرا ہمارا قبلہ تھا بیت المقدس جس کو کہتے ہیں, وہ فلسطین میں آباد تھا. اب یہ بھی ذہن میں رکھو کہ بسا اوقات حق اور باطل کے درمیان, سچ اور جھوٹ کے درمیان, نیکی اور بدی کے درمیان, صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جنگ کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر جنگ نہ ہو, جہاد نہ ہو, لڑائی نہ ہو تو حق اور باطل کا فیصلہ نہیں. بل نقذف بالحق علی الباطل, اللہ کہتا ہے میں نے یہ ترتیب بنائی کہ میں حق اور باطل میں ٹکراؤ پیدا کرتا ہوں, حق کو باطل پر دے مارتا ہوں. بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا, اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا, چھا جانے کے لیے آیا, غلبے کے لیے آیا. تو بتاؤ غلبہ بغیر لڑائی کے ہو سکتا ہے؟ غلبہ بغیر جنگ اور جہاد کے ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس سے پتہ چلا کہ زندگی میں کچھ موڑ ایسے بھی آتے ہیں جن میں جنگ کا ہونا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. اس جنگ کے لیے, اس حق اور باطل کی معرکہ آرائی کے لیے اور صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کے لیے, جنگوں کی سرزمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو چن لیا. فلسطین آپ جانتے ہیں تو مسلمانوں کی قبلہ اول کی سرزمین ہے. اس سرزمین کو اسلام سے پہلے کی تاریخ میں نہیں جاتا, میں تفصیل میں بات لمبی ہو جائے گی. پہلے یہ سرزمین کافروں کے پاس تھی, پھر مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس سرزمین کو فتح کیا. خود بھی یاد رکھیں, اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ قبلہ اول فلسطین کے سب سے پہلے فاتح امت مسلمہ میں حضرت عمر فاروق تھے. بولیے کون تھے؟ بغیر کسی لڑائی کے ایسے پلیٹ پہ رکھ کر انہوں نے یہ سرزمین حضرت عمر کو پیش کر دی. ایمان افروز واقعہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بات لمبی ہو جائے گی. تو پہلی مرتبہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح, وہ کماندان تھے, کمانڈر تھے, ان کی قیادت میں مسلمان جہاد کے لیے گئے.
اور بغیر لڑائی کے وہ سارے بیت المقدس کی چابیاں ان جو ہے وہ کافروں نے حضرت عمر فاروق کے حوالے کر دی. پھر زمانہ گزرا, اس پر جو ہے وہ دوبارہ حالات آئے, عیسائیوں نے قبضہ کر لیا بیت المقدس پر. دوبارہ اس قبضے کو چھڑوانے والے اور بیت المقدس کو آزاد کروانے والی شخصیت کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا. دوسرے فاتح بیت المقدس کے سلطان صلاح الدین ایوبی تھے. انہوں نے بھی ایک صدی کی جد و جہد کے بعد اس قبلہ اول کو آزاد کروایا, فتح کروایا. اس کے بعد سے آج تک فلسطین پر جزوی طور پر اور مسجد اقصی پر کلی طور پر قبضہ مسلمانوں کا رہا. حضرت صلاح الدین ایوبی کے دور سے لے کر آج تک مسجد اقصی پر قبضہ کس کا؟ مسلمانوں کا. متولی مسجد اقصی کے کون؟ مسلمان ہیں. اور فلسطین کے جو باقی علاقے ہیں, کبھی ایک علاقہ چھین لیا, کبھی دوسرا, کبھی تیسرا, کافر لڑائی کرتے چلے آج تک, لیکن مجموعی طور پر فلسطین پر بھی قبضہ کس کا رہا؟ مسلمانوں کا رہا. اور حقیقت میں بھی دیکھا جائے تو اس پر شرعی طور پر بھی حق مسلمانوں کا, اخلاقی طور پر بھی حق مسلمانوں کا. آج کہتے ہیں بھی دو خطوں کی لڑائی ہے, اسرائیل والے اگر وہاں رہنا چاہتے ہیں تو یہودیوں کو ایک علاقہ دے دو, وہ وہاں رہیں. اگر ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی ہے تو یہودیوں کا بھی تو وہاں پر بہت بڑا عمل دخل ہے, یہودیوں کی مقدس جگہ بھی تو مسجد اقصی ہے, تو کچھ حق یہودیوں کو دے دو, کچھ مسلمانوں کو دے دو. ایسا نہیں ہو سکتا. اس پر میں صرف ایک دلیل عرض کرتا ہوں کہ اصولی طور پر یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حق پہلے نبیوں کو دیا تھا. اب جب سب سے آخر میں ہمارے نبی آ گئے تو ہمارے نبی صرف ہمارے نہیں, کل نبیوں کے بھی کیا ہیں؟ اب ہمارے نبی کے آنے کے بعد پہلے نبیوں کی شریعتیں کیا ہو گئی؟ منسوخ. ان کی نبوتیں کیا ہو گئی؟ منسوخ. اب ہمارے نبی کا سکہ چلے گا, ہمارے نبی کا آرڈر چلے گا. اب نہ کسی کی امت چلے گی, نہ کسی کی نبوت چلے گی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اٹل. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, واقعہ معراج آپ نے سنا ہوگا. معراج کے سفر میں اللہ نے اپنے نبی کو کہاں بلوانا تھا؟ اپنے پاس عرشوں پہ بلوانا تھا. تو حضور کہاں پر تھے؟ مکہ میں. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ اپنے نبی کو مکہ سے کہاں لے جاتا؟ عرشوں پہ بلوا لیتا, مقصد پورا تھا. لیکن اللہ نے ڈائریکٹ عرشوں پہ نہیں بلوایا. اللہ نے اپنے نبی کو مکہ سے کہاں بلوایا؟ بیت المقدس میں. وہاں سارے انبیاء کو جمع کیا, نبیوں سے ملاقات کروائی, پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع کروایا. حضور آسمانوں پر گئے, جنت دوزخ کی سیر کی, اللہ سے ملاقات کی. ملاقات کے بعد اللہ چاہتا تو واپس اپنے ٹھکانے ڈائریکٹ مکہ میں حضور کو بھیج دیتا, لیکن اللہ نے واپس مکہ میں نہیں بھیجا. دوبارہ بھی واپسی پر پہلے کہاں بھیجا؟ مسجد اقصی میں بھیجا. حضور مسجد اقصی میں تشریف لائے, سارے نبیوں کی امامت کروائی, سب کو نماز پڑھائی. مصلی پہ کون کھڑے ہوئے؟ امام الانبیاء کھڑے ہوئے, باقی سارے نبی پیچھے کھڑے ہوئے. اللہ چاہتا ان نبیوں کو مکہ میں بھی جمع کر سکتا تھا, اللہ چاہتا ان نبیوں کو دنیا کی کسی اور جگہ بھی جمع کر سکتا تھا, وہاں حضور کو بھیج دیتا, حضور امامت کرواتے. لیکن اللہ نے نبی بھی بیت المقدس میں بھیجے, حضور کو بھی بیت المقدس میں بھیجا. جاتے ہوئے بھی, واپسی پر آتے ہوئے بھی اللہ قیامت تک کے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اب اس مصلی کا امام بھی میرا مصطفیٰ ہے, اور قیامت کی صبح تک اس مسجد کا متولی بھی میرا مصطفیٰ ہے, اور میرے نبی کے بعد اس مسجد اقصی کی وراثت بھی مسلمانوں کے پاس. اس لیے حضور کو معراج میں بیت المقدس سے اوپر لے جایا گیا. اب وہ وراثت مسلمانوں کا حق ہے, کیونکہ حضور کو ماننے والے ہم مسلمان ہیں. نہ یہودی مانتا ہے نہ عیسائی مانتا ہے, تو یہودیوں اور عیسائیوں کا مسجد اقصی پر کوئی حق شرعاً بھی نہیں بنتا, اخلاقاً بھی نہیں بنتا. اور دوسری بات, ہم نے مسجد اقصی کو بھیک مانگ کر نہیں لیا, ہم نے جہاد کے ذریعے کیا کیا تھا؟ حضرت عمر نے فتح کیا, سلطان ایوبی نے جہاد کے ذریعے فتح کیا. ہم لاکھوں مسلمانوں کا خون شامل ہے مسجد اقصی کی بنیادوں میں. تو اصول بھی یہ ہے دنیا کا, جو علاقے جنگ اور جہاد کے ذریعے فتح ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کس کا حق ہوتے ہیں؟ فاتح قوم کا حق ہوتے ہیں. مسلمانوں نے مسجد اقصی کو فتح کیا, لہذا اب حق کس کا ہے اس مسجد پر؟ مسلمانوں کا. فلسطین مسلمانوں کا, یہود کا کسی صورت میں کوئی حق اس پر باقی نہیں ہے.
بعد میں کئی دور آتے رہے، اب اس طرف بھی میں نے جاؤں گا، تاتاریوں کا دور آیا، بعد کے اور کئی زمانے آئے، اس مسجد اقصی پر حملے ہوئے، بڑا خون بہایا گیا مسلمانوں کا، لیکن مجموعی طور پر لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون دینے کے باوجود بھی مسجد اقصی کے 1 انچ پر کسی کافر کا قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ آج تک الحمدللہ مجموعی طور پر یہ مسجد مسلمانوں کے قبضے کے اندر موجود ہے۔ یہاں میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ہم بر صغیر والوں کا بھی نمائندہ مسجد اقصی کے صحن میں آج بھی دفن ہے، ہماری نمائندگی وہاں پر شامل ہے، اور ہم نمائندوں میں بر صغیر کے کروڑوں لوگوں میں سے جو مسجد اقصی کی حرمت پر مر مٹا اور آج بھی اس کے صحن میں اس کی قبر ہے، اس شخصیت کا نام مولانا محمد علی جوہر تھا۔ عالم دین مولوی گیا ہے بر صغیر سے نمائندہ بن کر۔ مولانا محمد علی جوہر وہ شخصیت ہے جس نے قائد اعظم کو بھی سب سے پہلے مسلم لیگ میں شامل کروایا۔ قائد اعظم جیسی شخصیت بھی پہلے مسلم لیگ میں نہیں، کانگریسی تھا، قائد اعظم بھی کانگریس میں تھا۔ تقریباً 1907 میں مولانا محمد علی جوہر کی ترغیب اور دعوت پر قائد اعظم کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ کا حصہ بنے تھے، اور بعد میں انہی کی قیادت میں یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ مولانا محمد علی جوہر تحریک پاکستان کے بھی بہت نمایاں افراد اور شخصیات میں شامل ہوتے ہیں، اور دوسری خصوصیت تھی مولانا محمد علی جوہر کی، اس بندے نے ساری زندگی قبلہ اول فلسطین کی آزادی کے لیے آواز بھی بلند کی، جد و جہد بھی کی، کوشش بھی کی۔ اور پاکستان کی جب یہ تحریک چلی تو ہندوستان سے ایک وفد گیا تھا برطانیہ میں انگریز سرکار سے مذاکرات کرنے کے لیے پاکستان کی تحریک کے حوالے سے۔ جب وہاں مذاکرات میں دیکھا کہ کامیابی نہیں مل رہی تو مولانا محمد علی جوہر نے انگریز سرکار سے کہا تھا کہ اگر تم آزاد خطہ ہمیں دیتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر آزاد ملک ہمیں نہیں دیتے تو میری قبر بھی برطانیہ میں بنا دینا، میں ایسی سرزمین پر دفن نہیں ہونا چاہتا جو غلاموں کی سرزمین ہو، لہذا میں ہندوستان واپس نہیں جاؤں گا جب تک انگریز کا قبضہ ہے اور ہندوستان والے غلام ہیں، تو میں غلام دھرتی پر دفن ہونا بھی مناسب نہیں سمجھتا، لہذا میری میت کو یہی برطانیہ میں دفن کر دینا۔ وہ اتنا بندہ حریت پسند تھا۔ آخر اسی سفر میں مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت کے تمام اکابرین نے سر جوڑا اور انگلستان میں ان کا انتقال ہوا، اور مشورے کے ساتھ پھر انہیں قبلہ اول فلسطین لے کر گئے اور مسجد اقصی کے احاطے کے اندر دفن کیا گیا، اور سب نے کہا کہ یہ بندہ قبلہ اول کے لیے لڑتا رہا، اس کی آج میت بھی قبلہ اول لے جاؤ۔ پیدا ہندوستان میں ہوئے، وفات برطانیہ میں پائی، اور اللہ نے قبلہ اول کے سائے میں ان کی قبر کا بنانا نصیب کر دیا، مقدر کر دیا۔ یہ ہماری نمائندگی ہے بر صغیر والوں کی قبلہ اول کی آزادی کے لیے، جو آج بھی قبر اس کی گواہی دے رہی ہے۔ تو قبلہ میرے نبی نے فرمایا یہ اتنی مبارک سرزمین ہے فلسطین کی سرزمین، حدیث کی تمام کتابیں آپ اٹھائیں، شام کی سرزمین سے متعلق بے شمار روایات آپ کو ملیں گی، انبیاء کا مسکن، ہزاروں نبی اس سرزمین پر پیدا ہوئے، وفات ہوئی، ان کی قبریں یہاں پر بنی۔ اب اس تفصیل کا وقت نہیں، میں صرف 2 روایات عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں، اگلی بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ حضور نے فرمایا لوگو، اگر اللہ تمہیں موقع نصیب کرے اور کچھ نہ کر سکو مسجد اقصی کے لیے، تو مسجد اقصی میں جو چراغ جلتے ہیں، چراغ جلانے کے لیے جو تیل مہیا ہوتا ہے، اور تم کچھ نہ کر سکو وہ تیل مہیا کر سکو تو تیل مہیا کرنے میں بھی تاخیر نہ کرو۔ اتنا آخری درجے کا کام بھی اگر کر سکو میرے امتیوں ضرور کرنا، تیل مہیا کر دینا۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین مسجد اقصی دیکھنے کے لیے گئے فلسطین، فرمانے لگے میں نے آج بھی دیکھا کہ اس کے صحن میں ایک کنواں بنا ہوا موجود ہے، اور اس کنویں میں لوگ تیل ڈال کر آج بھی جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے اس تیل کو آج کیا کیا جاتا ہے؟ آج کل تو بجلی کا دور ہے، لائٹیں چلتی ہیں، چراغ تو نہیں جلتے۔ لیکن آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے میں بتاؤں، مسجد اقصی میں آج بھی اکثر و بیشتر چراغ جلتے ہیں۔ کیوں کہ لائٹ کا انتظام بھی سارا چونکہ قبضہ اسرائیل کا ہے، تو جتنا بھی بجلی کا نظام ہے ان کے کنٹرول میں ہے، اور اکثر و بیشتر وہ مسجد اقصی کی لائٹ بند کر دیتے ہیں۔ بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کئی گھنٹے کی وہاں پر، تو آج بھی روشنی کے لیے کیا جلائے جاتے ہیں؟ چراغ، اور ان چراغوں کا تیل اسی کنویں سے مہیا کیا جاتا ہے، اور وہ کنواں آج جہاں موجود ہے، حضور کے اسی فرمان کو پورا کرنے کے لیے لوگ
اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم اس مسجد کی اور خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم تیل ڈال کر ہی ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں کہ اس مسجد کی خدمت میں ہمارا حصہ بھی پڑ جائے۔ حضور نے فرمایا اور کچھ نہ کر سکو، اگر اللہ تمہیں موقع دے مسجد اقصی کے پڑوس میں کوئی ڈیرا، کوئی ٹھکانہ، کوئی گھرانہ، کوئی کمرہ، کوئی جگہ بنا سکتے ہو تو بنا لو، وہاں سے اور کچھ نہیں کر سکتے، بیٹھ کر مسجد اقصی کو صرف دیکھتے رہا کرو۔ یہ دیکھنا بھی کسی سعادت سے کم نہیں ہے، یہ معمولی سرزمین نہیں، ہم مسلمانوں کا بڑا ماضی میں بھی رشتہ رہا اس سرزمین سے، اور آنے والا وقت جو آ رہا ہے یاد رکھو مسلمانوں، ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ایک فائنل راؤنڈ باقی ہے، بڑی بڑی جنگیں مسلمانوں کی ہو چکی، صلیب کی جنگیں ہوئی، کروشیڈ کی جنگیں ہوئی، یہودیوں سے لڑائیاں ہوئی ہماری مسلمانوں کی، ماضی کی جنگیں ایک طرف، لیکن ایک فائنل میچ ابھی باقی، فائنل راؤنڈ باقی ہے، جس کو حدیث کی کتابوں میں الملحمۃ الکبریٰ سے تعبیر کیا گیا، وہ جنگ عظیم جو دنیا کی آخری جنگ ہونی ہے، اور اس جنگ نے فیصلہ کرنا ہے حق اور باطل کا، اور اسی فیصلے نے دنیا پر واضح کرنا ہے کہ اسلام غالب ہوگا۔ ایک وقت آئے گا پوری دنیا میں مشرق و مغرب پر اسلام کے پرچم بلند ہوں گے، دنیا میں کفر مغلوب ہوگا، دنیا میں کفر کا نام و نشان مٹے گا، دجالی قوتوں کو اللہ نیست و نابود کرے گا۔ امام مہدی کی قیادت میں، حضرت عیسیٰ کی قیادت میں ایک دفعہ اسلام کا دنیا پر بول بالا ہوگا۔ وہ قرب قیامت میں ہر طرف جو ایک عالمی جنگ لڑی جائے گی اور اس میں دنیا لاشوں سے بھر جائے گی، منافق اور مومن میں کھری پہچان ہوگی، کھرے اور کھوٹے کا فرق واضح ہوگا۔ اس لڑائی کے دوران اس فائنل میچ نے، اس آخری جنگ نے بھی اسی سرزمین پر لڑے جانا ہے، وہ فلسطین کی سرزمین پر جنگ لڑی جائے گی، اور مسلمانوں یاد رکھو یہ اسی جنگ کا آغاز ہے۔ آج جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہے یہ اسی فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس کا اختتام دجال و حضرت مہدی کے ظہور پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی قیادت میں یہ جنگ لڑی جائے گی اور دنیا کے بدماشوں کا خاتمہ اور تیا پانچا اسی سرزمین پر ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کو آج بتانا ہے، تیار کرنا ہے، یا اللہ ہمیں زندگی میں موقع ملا انشاءاللہ ہم اس عظیم جنگ کا حصہ بنیں گے، اس جہاد کا حصہ بنیں گے، اس سعادت کو حاصل کریں گے ہم مسلمان۔ اور اگر ہماری زندگی میں یہ لڑائی لڑنے کی نوبت نہ آ سکی تو انشاءاللہ اپنی اولادوں کو یہ معلومات فراہم کر کے جائیں گے، یہ جذبہ منتقل کر کے جائیں گے کہ ہمارے بچے کل امام مہدی کا ظہور ہوگا، انشاءاللہ ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، کہو انشاءاللہ۔ کل حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوا تو ہماری نسلیں انشاءاللہ ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گی۔ آج صف بندی ہو رہی ہے۔ حضور کے زمانے کے اندر جو خراسان کا علاقہ تھا، میرے نبی نے نشاندہی کی تھی، لوگوں دجال کے مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا لشکر قرب قیامت میں اٹھے گا وہ خراسان کے علاقے سے اٹھے گا۔ انہوں نے بڑی بڑی کالی پگڑیاں باندھی ہوں گی، لمبی لمبی قمیضیں ہوں گی، ان کی لمبی داڑیاں ہوں گی۔ وہ لوگ خراسان کی سرزمین سے جہاد کا علم لے کر اٹھیں گے اور دجال سے ٹکرائیں گے۔ آج خراسان بظاہر بیچنے میں تو ایران کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، لوگ کہتے ہیں ایران میں ایک شہر کا نام خراسان ہے، لیکن میرے نبی کے زمانے میں پورا ایران، پورا افغانستان، پورا پاکستان، یہ پورا ہندوستان، یہ سارا بر صغیر کا علاقہ حضور کے زمانے میں کیا کہلاتا تھا؟ خراسان۔ حضور نے فرمایا دجال کے مقابلے کے لیے جو لشکر اٹھے گا قرب قیامت میں وہ اس سرزمین سے اٹھے گا، اور حدیث کی کتابوں میں جو علامات اس لشکر کی حضور نے بتائی، آج بحمدللہ تو تمام کی تمام علامات طالبان پر صادق آ رہی ہیں، طالبان پر فٹ آ رہی ہیں۔ یہ لشکر انشاءاللہ میرے رب نے چاہا جہاد کے علم کو بلند کر کے اٹھا ہے، اور اسی لشکر میں وہ سرفروش لوگ شامل ہوں گے جو امام مہدی کی قیادت میں کل جہاد کریں گے اور پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ کر کے محمد کے پرچم کو سر بلند کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ تو صفیں بن چکی ہے، جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، تبل بچ چکا، گھنٹی بچ چکی، خطرے کا الارم بچ چکا۔ مسلمانوں اب تیاری کرو، اب ہوش کے ناخن لو، اب چھوڑ دو ٹک ٹاک کو، اب چھوڑ دو گانے باجے کو، چھوڑ دو لہو و لہب کو، چھوڑ دو غفلت اور لاپرواہی کو، چھوڑ دو دنیا کے پیچھے بھاگنے کو۔ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ نہیں، حقیقت میں یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ فائنل میچ کی جنگ شروع ہے، اور انشاءاللہ اس جنگ نے فیصلہ کر کے چھوڑنا ہے۔ اور میرے رب نے چاہا تو اللہ حماس کے مجاہدین کی ان قربانیوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ انشاءاللہ ان بچوں کے خون کے قطرے قطرے
خطرے سے اسلام سربلند ہوگا اور کفر مغلوب ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ کا دل آج میڈیا اور سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ کر، ان کی لاشوں کے ٹکڑے شاپنگ بیگوں میں دیکھ کر، چھوٹی جو ہے وہ معصوم عورتوں کو کٹتے ہوئے دیکھ کر، بتاؤ ہر مسلمان کا دل دکھی ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ خدا کی قسم وہ ویڈیو دیکھی نہیں جاتی، وہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے تڑپتے دیکھتے ہیں نا تو اپنے بچوں کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ ایک منٹ کے لیے سوچو میرے اور آپ کے بچے اس طرح تڑپتے کہ ان کے جسم کے ٹکڑے شاپنگ بیگ میں اکٹھے کیے جاتے، لاش بھی پوری نہ ملتی، تو سوچو ہمارے دل پر کیا گزرتی کہ ہمارے گلیوں محلوں میں راکٹ اور بارود اور میزائل برسائے جا رہے ہوتے اور یوں لاشیں کٹ رہی ہوتی، بے گور و کفن لاشیں پڑی ہوتی کہ کتے لاشوں کو نوچ رہے ہوتے، ہمارے دل دماغ پر کیا گزرتی؟ ایک منٹ کے لیے تصور کرو، یہ معمولی قربانی نہیں، بہت بڑی تاریخ رقم کر رہے ہیں وہ لوگ۔ ہم بھی اس پر دکھی ہیں، دل بڑا تڑپتا اور مچلتا ہے، دل میں بڑی آرزو اور شدت سے پیدا ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں کوئی ایسا موقع دے ہم بھی فلسطین میں پہنچیں، ہم بھی ان بھائیوں کی کو مدد کر سکیں، ان کے شانہ بشانہ ان دنیا کے بدماشوں اور فرعونوں سے لڑائی کر سکیں۔ بولو دل چاہتا نہیں چاہتا؟ اونچی آواز ہاتھ بلند کر کے بتاؤ، دل چاہتا نہیں چاہتا؟ ہر مسلمان کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، اپنے بھائی کو یوں تڑپتا دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جہاد کے لیے، شہادت کے لیے، قربانی کے لیے، خون دینے کے لیے ہر بندہ تڑپتا ہے، لیکن کیا کریں، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں، وسائل نہیں، طاقت نہیں، قوت نہیں، وہاں جانے کے اسباب نہیں، رکاوٹیں ہمیں فلسطین تک کچھ جانے نہیں دیتا، ہماری حکومتیں اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، ہمارے لیے مسائل ہیں، ہم چاہنے کے باوجود اپنے بھائیوں کی اس لڑائی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ لیکن ایک صورت میں بتاتا ہوں، ایک دروازہ کھلا ہے، ہم بہت زبردست طریقے سے اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کو بڑے غور سے سننا سارے میرے بھائی، ہم آج بھی فلسطین کی لڑائی میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ دیکھو لڑائی دو طرح کی ہوگی، ایک لڑائی آمنے سامنے، دشمن سامنے، ہم بھی سامنے، بندوق اٹھائی، اس نے ہم پر گولی چلائی، ہم نے اس پر گولی چلائی، یہ آمنے سامنے کا مقابلہ۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ جنگ کا اصول ہے، دشمن کی اگر سپلائی لائن کو کاٹ دو تو سامنے والا دشمن زیادہ دیر مقابلہ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کو پیچھے سے جو سپلائی مل رہی ہے خوراک کی، اسلحے کی، فوجیوں کی، آمد و رفت کی، اس کی سپلائی لائن کو کاٹ دو تو سامنے والا دشمن زیادہ دیر آپ کے سامنے ٹھہر، وہ ہار ماننے پر مجبور ہوگا، چند دنوں میں آپ کے قدموں میں گر جائے گا۔ اصل ہے سپلائی لائن کو کاٹنا، سامنے کی لڑائی اصل، بولو سارے بھائی، اصل نہیں۔ میں بھی چند دن پہلے سیالکوٹ کے علاقے میں گیا، وہاں میرا پروگرام تھا، ہم فارغ ہوئے تو بارڈر کا علاقہ یہ سارا آگے شکر گڑھ کا علاقہ، مجھے کچھ دوست وہاں بارڈر پر لے کے بالکل جتنا یہ دیوار ہے اتنا 0 پوائنٹ پر لے گئے، سامنے انڈیا ادھر پاکستان۔ خیر ہم نے وہاں بارڈر کا وزٹ کیا تو جن رستوں سے ہم گئے وہ سارے رستوں پہ گھنے درخت لگے ہوئے دونوں طرف۔ میں نے کہا یار یہ کیا وجہ ہے کہ اس پورے علاقے میں کوئی گلی کوئی سڑکوں درختوں سے خالی نہیں، برابر درخت لگے ہوئے، یہ کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم نے کیموفلاج کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اپنے رستے درختوں سے چھپائے ہوئے ہیں کہ کل کنا اگر جنگ ہوتی ہے، دشمن کے جہاز یا ڈرون طیارے اوپر آتے ہیں تو انہیں ہمارے رستے درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے بمباری کس پر کرتے ہیں؟ رستوں پر، روڈ تباہ کرتے ہیں تاکہ سپلائی لائن کیا ہو جائے؟ کٹ جائے دشمن کی، پھر کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اپنی سپلائی لائن کو بچایا ہوا ہے درختوں کے ذریعے کہ پتہ نہ چل سکے۔ سپلائی لائن بڑی اہم ہے۔ اب سنو غور سے، آج جس ملک کو ہم فلسطین کے اسرائیلی کہتے ہیں، جس ملک کو ہم امریکہ کہتے ہیں، جس ملک کو ہم برطانیہ کہتے ہیں، یہ اسرائیل اور امریکہ نہیں، اصل میں یہ کیا ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیاں۔ اصل میں یہ ملک کیا ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیاں۔ ہم جو دکان سے چیزیں خرید رہے ہیں نا، یہ دکان کی چیزیں بنا کر ہماری دکان پہ کون بھیج رہے ہیں؟ یہودی کمپنیاں، اسرائیلی کمپنیاں۔ دنیا میں 500 ملٹی نیشنل کمپنی ہیں، 500 کی 500 یہودیوں کی، ایک بھی مسلمانوں کی نہیں۔ ساری کمپنیوں پر ان کا قبضہ ہے جناب۔ ہر ہمارے استعمال کی دوسری چیز جو دکان سے، ٹوتھ برش سے لے کر، ٹوتھ پیسٹ سے لے کر، شیمپو سے لے کر، پہناوے کی چیزوں سے لے کر، استعمال کی
तमाम चीजें यहूदी कंपनियां बनाकर हमारे पास भेज रही हैं। हमारे इस्तेमाल की हर दूसरी चीज इस वक्त यूनिलीवर की बनी हुई। यूनिलीवर वो कंपनी है जिसका माजी में नाम लेबर ब्रदर था, लेबर ब्रदर का नाम बदल कर आज यूनिलीवर रखा गया। कट्टर ज्यूश कंपनी, कट्टर यहूदी कंपनी, और हमारे इस्तेमाल की हर दूसरी चीज ये यहूदी कंपनी बना के हमारे हवाले कर रही है। जनाब, हमारी जेब से पैसा निकलता है, इसराइल के बैंकों और तिजोरियों में जाता है, उसी पैसे से वो असलहा, टैंक और बारूद खरीद कर हमारे भाइयों पर बमबारी कर रहे हैं। गोया उनकी बमबारी में, उनके इस तमाम तर जुल्म में मैं और आप भी शरीक हो रहे नहीं हो रहे। उनकी मसनूआत को खरीद कर आज मुसलमानों हिम्मत करो, मौका बड़ा अच्छा है। इन यहूदियों और अमरीकियों की सप्लाई लाइन को क्या कर दो, मुझे बोलो, सप्लाई लाइन को क्या कर दो, काट दो। इन मसनूआत का बाइकाट करो, इन मसनूआत को खरीदना छोड़ दो। अल्लाह की कसम, ये मुंह के बल जमीन पर गिरेंगे, ये आपके पांव चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। और आपने कुछ अरसे में देखा मुसलमानों ने ये बाइकाट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जड़ें हिल चुकी हैं बुरे तरीके से। ये दिवालिया होने के करीब, अभी इसी हफ्ते अल जजीरा टीवी और बीबीसी की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि इस वक्त ये कंपनियां तमाम की तमाम दिवालिया होने के करीब जा चुकी हैं। थोड़ा अरसा और अगर मैंने और आपने हिम्मत कर ली, इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो ये पैरों में गिरेंगे इंशाअल्लाह। इनकी सप्लाई लाइन कटी है, इनकी दुम पे हमने पांव रखा है। और ये मेरी आपकी पॉलिसी नहीं। मुझे एक बंदा मिला, मुझे कहने लगा, मौलाना आप अजीब बात करते हैं, इसराइल एक बड़ा बदमस्त हाथी है, एक मुआशी हाथी का नाम है इसराइल। हाथी के जिस्म पर मक्खी बैठ जाए उसे कोई पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 पाकिस्तानियों ने पेप्सी कोक पीना छोड़ दी, मैकडोनल्ड के बर्गर खाना छोड़ दिए, तो हमारे 4 बंदों की पेप्सी छोड़ने से उस बदमस्त हाथी को क्या फर्क पड़ेगा? वो मगरमच्छ है, सारी दुनिया की दौलत उनकी जेब में, 4 पाकिस्तानियों के बाइकाट करने से कोई फर्क? ये लोग कहते हैं जनाब, मैं कहता हूं आओ सुनो, ये पॉलिसी हमारी नहीं बनाई गई, किसी मौलवी साहब की नहीं बनाई गई। 14 सदी पहले मेरे नबी ने ये पॉलिसी बनाई थी, कुफार की मसनूआत का बाइकाट करना, उनकी दुम पर पांव रखना। मेरे नबी ने यहूदियों को मक्का मदीना से जब निकाला, ये खैबर में जाकर आबाद हुए, खैबर में इन्होंने बदमाशियां शुरू की, मेरे नबी ने इनका मुहासरा किया और इनके खैबर के इर्द गिर्द जितने भी खजूरों के बाग थे, खजूरों के बागों के मालिक यहूदी थे, उन बागात को बेचते थे, उनका सरमाया जो आता उससे मुसलमानों को काटते, मुसलमानों के खिलाफ बदमाशी करते। मेरे नबी ने फरमाया इनके तमाम बागात पर कब्जा करो, इनके ये सारे खजूरों के दरख्त काट लो, इनकी सप्लाई लाइन काटो। फिर देखो ये क्या करते हैं। चुनाचे सहाबा ने ऐसे किया, खैबर के इर्द-गिर्द यहूदियों के तमाम बागात पर कब्जा कर लिया, उनकी मसनूआत को मुकम्मल तौर पर बम करके जाया कर दिया या अपने कब्जे में ले लिया। जब यहूदियों ने देखा कि हमारे बागात मुसलमानों के कब्जे में जा चुके, खैबर से सारे यहूदी निकलकर मुसलमानों के पांव पकड़े, उन्होंने कहा जिस तरह कहोगे हम करने के लिए तैयार। हुजूर ने फरमाया एक किला खाली करो, दफा हो जाओ, यहाँ से बाहर निकलकर चले जाओ। पूरा का पूरा खैबर का किला हुजूर ने यहूद की मसनूआत का बाइकाट करवा के खाली करवाया था। तो मेरे नबी ने 14 सदी पहले इनका मुआशी बाइकाट किया। आज नबी के मानने वालों को भी नबी की सुन्नत जिंदा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? इसी आवाज से बोलो यार। क्या हमारा खाना 7 अप के बगैर हजम नहीं हो सकता? क्या हमारा मेहमान पेप्सी कोक के बगैर राजी नहीं हो सकता? क्या हम ब्रांडेड कपड़े पहने बगैर हमारी जिंदगी नहीं गुजर सकती? उनकी मसनूआत, हाँ चलो मैं इतनी बात कह देता हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक अय्याशी के साथ है। मसलन एक दवाई है, दवाई यहूदी कंपनी बनाती है, उस दवाई के बगैर इंसान की जान बचाना मुमकिन नहीं है। जान बचाने के लिए तुम यहूदी कंपनी की दवाई खरीदो, चलो वो समझ में आती है कि ये मजबूरी थी, जान बचाने थी। लेकिन बताओ पेप्सी को जान बचाने के लिए पीते हो? बोलो सारे। मैकडोनल्ड के बर्गर जान बचाने के लिए इस्तेमाल करते हो? ये जनाब ब्रांडेड चीजें जान बचाने के लिए इस्तेमाल करते हो? ये तमाम अय्याशी के सामान है। मैं गैरत के नुक्ता नजर से कहता हूँ, हमारे इलाके का एक दुकानदार हो, एक आम दुकानदार, हमसे लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, बुरा भला नहीं कहा, सिर्फ तुर्श लहजे में बात कर ले, रूखे और ओखे लहजे में बात कर ले दुकान
دکاندار، ہم اس دکاندار سے سودا خریدنا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دفع کرو یار، سیدھے منہ یہ بات نہیں کرتا، ہم اس سے سودا کیوں لیں؟ ہم کسی اور جگہ سے جا کر لے لیں گے۔ جو روکھے منہ بات کرے اس سے سودا لینا چھوڑ دیتے ہو۔ تو ظالموں، جو تمہارے دین کے دشمن، جو تمہارے بھائیوں کے قاتل، جو تمہاری عزتوں کے لٹیرے، تمہارے قبلہ اول کے دشمن، نبیوں کے قاتل، کائنات کے بدتر مخلوق وہ یہودی مخلوق ہے، وہ یہودی اتنے بڑے تمہارے دشمن، اس کی مصنوعات لیتے ہوئے تمہاری غیرت کیوں نہیں جانتی؟ اس کی مصنوعات تم ہر دکان سے کیوں لے لیتے ہو جا کر؟ اس لیے ہماری غیرت کا تقاضا، ہم بھی اس عظیم لڑائی میں حصہ لے سکتے ہیں، ان کی سپلائی لائن کو کاٹ کر۔ آج کے بعد وعدہ کرو اور ارادہ کرو، انشاءاللہ مر جائیں گے، پاکستان کی 2 نمبر چیزیں لے لیں گے، 10 نمبر چیزیں لے لیں گے، ماڑی چیزیں لے لیں گے، لیکن ایمان کا سودا دشمن کے ہاتھ کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنی کمزور چیزوں کو لے لیں گے، دشمن کی مصنوعات کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے نیت اور ارادہ کرو، یہود و نصارہ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے؟ ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ مکمل بائیکاٹ کرو گے۔ اس آواز کو اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے رشتہ داروں تک ہر بندہ اس آواز کو پہنچائے گا، اس پیغام کو پہنچائے گا انشاءاللہ۔ گویا اس لڑائی میں ہم نے بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا لیا، کچھ حصہ ہمارا بھی پڑ جائے گا، شاید اسی بہانے ہماری بخشش ہو جائے۔ یہ تو میں نے اس حوالے سے بات کی۔ اب دوسرے پہلو پر آتا ہوں، باتیں اور بہت ساری تھی، لیکن آج کی مناسبت سے دوسرا ہمارا آج کا پروگرام وہ اس مدرسے کی دستار بندی، جو بچے یہاں حفظ قرآن جن کا مکمل ہوا، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے غور اور توجہ سے سننا۔ کالج، اسکول، یونیورسٹی اور مدرسہ، یہ سارے کے سارے ہمارے بچوں کا مستقبل سنوار ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ مستقبل کیا کر رہے ہیں؟ سنوار۔ لیکن عام مسلمان کا ذہن کیا بن گیا؟ ایک عام مسلمان کا ذہن یہ ہے کہ کالج، اسکول اور یونیورسٹی یہ تو ہمارے بچے کا مستقبل سنوارتے اور بناتے ہیں، مدرسہ کہتے ہیں یہ ہمارے بچے کا مستقبل، بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، مولوی بنا دیا، تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا فیوچر کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا؟ مسجد کی دال روٹی پر پلے گا، مسجد کے ٹکڑوں پر گزارا کرے گا، مسجد کی تھوڑی سی تنخواہ پر گزارا کرے گا؟ یہ تو کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہمارے بچے کا مستقبل تباہ ہو جائے گا اگر مدرسے میں ڈالا۔ ہمارے بچے کا مستقبل کسی انگلش میڈیم اسکول میں بن سکتا ہے، کسی کیڈٹ اور کابل جیسے ادارے میں بن سکتا ہے، او لیول اے لیول کرانے سے بن سکتا ہے۔ مسجد اور مدرسے کی چٹانوں پر تو ہمارے بچے کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ یہ ایک عام مسلمان کا ذہن بنا ہوا ہے۔ میں آپ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو، کالج، یونیورسٹی آپ کے بچے کا مستقبل بنا رہا ہے تو مدرسہ اس سے زیادہ مستقبل بنا رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ ہمارا مستقبل ایک ہے یا 2 ہے؟ کون سی بولیے؟ سارے بولیے۔ 2 ہے۔ اب تذبذب میں ہے سارے، اس لیے کہ بہت سارے جو تذبذب میں ہیں ان کی نظر میں ایک ہی یا دوسرے کو انہیں پتہ ہی ہو۔ 2 مستقبل، ایک وہ جو یہ دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، 40، 50، 60، 70 سالہ زندگی، یہ ہمارا کیا ہے؟ بولو بھائی۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم نے مرنا ہے، تو مرنے کے بعد دوبارہ کیا ہونا ہے؟ تو وہ بھی مستقبل ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، اصل کون سا، یہ والا یا وہ والا؟ وہ کبھی بھی ختم نہیں، تو 50، 60، 70 سال ہے، پتہ نہیں یہ بھی نصیب ہے یا نہیں ہے۔ وہ والا مستقبل ہے جو کبھی بھی ختم نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی آپ کے 50، 60، 70 سالہ مستقبل کی فکر کرتا ہے، اور مدرسہ آپ کے کبھی نہ ختم ہونے والے مستقبل کی فکر کرتا ہے۔ کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو بڑا محسن کون ہے؟ یونیورسٹی، کالج یا مدرسہ؟ جو کبھی ختم نہیں ہوگا نا، مدرسہ اس کی فکر لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس مستقبل کی فکر کرو، یہ دنیا جیسی کیسی ہے گزر زیادہ گزار بیٹھتے ہیں۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی والے آپ سے لیتے بہت کچھ ہیں، آپ کو دیتے کچھ بھی نہیں، اور مدرسے والے آپ سے لیتے کچھ بھی نہیں، آپ کو دیتے بہت کچھ ہے۔ میں نے بڑا عجیب دعویٰ کیا ہے، کالج، یونیورسٹی والے آپ سے لیتے بہت کچھ ہیں، آپ کو دیتے کچھ نہیں، مدرسے والے آپ سے لیتے کچھ بھی نہیں اور آپ کو دیتے
مثال کے طور پر آپ میٹرک کریں تو کتنا عرصہ لگتا ہے جی؟ بولو بھائی، میٹرک کیا ہے؟ کوئی ہے کہ اس کی اوقات میٹرک کی؟ یہاں تو گریجویشن اور ایف اے کیے ہوئے بیچارے ایم اے کیے ہوئے دھکے کھا رہے ہیں، میٹرک والے کی کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات؟ میٹرک پر بھی لاکھوں روپے لگے اور 10 سال لگے۔ ایم اے پر کتنا عرصہ لگا جی؟ 16 سال۔ ایک بندہ ایم اے کرتا ہے کتنا عرصہ؟ پڑھے لکھے بندے ہو ذرا غور سے سننا میری بات، 16 سال لگے اور کئی لاکھ روپے آپ کا خرچہ ہوا۔ اچھا یہ جو 16 سال ہے نا زندگی کے، یہ ماڑے موٹے سال نہیں ہیں۔ انسان 16 سال کا جب ہو جاتا ہے نا، 16 بھی نہیں بلکہ 20 25 26 30 سال کا ہوتا ہے جب وہ ایم اے کر کے فارغ ہوتا ہے، تو اس کی جوانی کا ٹائم ہوتا ہے۔ کون سا ٹائم؟ اور زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم کون سا ہے؟ جوانی کا ٹائم قیمتی ٹائم ہے نا جناب۔ یہ ٹائم اس نے کس کو دیا؟ کالج یونیورسٹی کو دیا۔ گویا زندگی کا قیمتی ٹائم بھی دیا، 16 سال بھی دیے اور کئی لاکھ روپے بھی دیے۔ آپ کا بچہ یونیورسٹی سے ایم اے کر کے فارغ ہوا تو آپ نے یونیورسٹی کے سربراہ ڈی این تھے جو ان سے سوال کیا، ڈی این صاحب میرا بچہ 16 سال آپ کے پاس رہا، لاکھوں روپے میں نے آپ کو دیے، بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ اس نے کاغذ کا ٹکڑا پکڑا دیا۔ آپ نے پوچھا یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ڈگری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایم اے کی ڈگری ہے۔ آپ نے پوچھا میں اس ڈگری کو کیا کروں؟ مجھے کوئی گارنٹی دیں گے آپ کی اس ڈگری پر مجھے نوکری مل جائے گی، میرے بچے کو جاب مل جائے گی، اس کا مستقبل سنور جائے گا؟ ڈی این صاحب کوئی گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کاغذ کے ٹکڑے سے نوکری جاب مل جائے گی میرے بچے کی، اس کے مستقبل کی گارنٹی ہے کوئی؟ تو ڈی این کہے گا نہیں جناب، وہ تو اس کا نصیب ہے، گارنٹی بولو بھائی مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں آپ کہیں گے یار فائدہ میں نے لاکھوں روپے دیے بدلے میں کوئی گارنٹی نہیں۔ اس کے مد مقابل آپ نے اپنا بیٹا یا بیٹی مدرسے میں داخل کرایا، ایک عام ذہن کا بچہ بھی زیادہ سے زیادہ بھی ہو 3 سال میں قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ کئی تو جلدی بھی کر جاتے ہیں، کم از کم کتنا عرصہ بھائی؟ 3 سال میں حافظ قرآن بن گیا جناب۔ جب بچہ حافظ بنا نا تو آپ آئے مدرسے میں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ قاضی ندیم صاحب کے پاس، حضرت مولانا ہارون رشید صاحب کے پاس، کہ حضرت جی میں نے آپ کو اپنا بیٹا اور بیٹی دیا تھا 3 سال کے لیے، کتنے عرصے کے لیے؟ آپ بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ مولانا فرمانے لگے کہ ہم آپ کے بچے کے مستقبل کے سنوارنے کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ اور وہ گارنٹی اپنی زبان سے نہیں، نبی کی زبان سے دے رہے ہیں۔ مولانا نے فرمایا 3 سال کے لیے آپ نے اپنا بچہ مجھے دیا، میں نے اور کچھ بھی آپ سے 1 روپیہ نہیں لیا، لیکن بدلے میں کیا دے رہا ہوں؟ اس بچے کی سینے میں اللہ کا قرآن ڈال کے دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا خود تو جنتی ہے، اپنے خاندان کے جن 10 مجرموں پر ہاتھ رکھ دے گا اللہ انہیں بھی جنت کا وارث بنا دے گا۔ بتاؤ نہ ختم ہونے والے مستقبل کی گارنٹی ملی نہیں ملی؟ اور کس کی زبان سے؟ کسی عام بندے کی زبان سے نہیں، کس کی زبان سے؟ تو میں اسی بنیاد پر دعویٰ کر رہا ہوں کالج یونیورسٹی والے آپ سے لیتے بہت کچھ ہے، آپ کو دیتے کچھ بھی نہیں، مدرسے والے آپ سے لیتے کچھ بھی نہیں اور آپ کو جنت کی ضمانت اور گارنٹی بھی دیتے۔ تم کیسے کہتے ہو نہیں مدرسے میں بیچ کر میرے بچے کا فیوچر نہیں ہے، میرے بچے کا مستقبل نہیں ہے؟ اللہ کی قسم تمہاری سوچ سے بڑھ کر مستقبل ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو سارے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسے ہمارے محسن ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ گناہ کرتے ہیں نا، جب آخری بات کر رہا ہوں، میرے 5 منٹ رہ گئے، لوگ جس سرزمین پر گناہ کرتے ہیں اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ اپنے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن جس سرزمین پر رب کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا اللہ آئے ہوئے عذابوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج ہماری بستیاں خدا کے عذاب سے بچی ہوئی ہیں نا، تو چھوٹے چھوٹے معصوموں کے قرآن پڑھنے کے صدقے بچی ہوئی ہیں۔ ہم رات کو نا گرم رضائیاں لے کر گرم کمروں میں ہیٹر لگا کر جب انٹرنیٹ پہ ننگی فلمیں اور ننگے ناچ گانے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس سردی کے موسم میں بھی یہ بچے ان ٹھنڈی چٹائیوں پر بیٹھ کر خدا کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم صبح لمبی تان کر سوئے ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں بھی کسی کو اٹھنے کی توفیق نہیں، یہ بچے فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر خدا کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے یہ منظر کئی دفعہ اپنے مدرسے میں دیکھا، خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے یہ منظر دیکھا۔ یہ بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی پڑھائی بڑی ٹف ہوتی ہے، ان کو معمولی نہ سمجھا کرو خدا کی قسم۔ لوگ پیر تلاش کرتے ہیں نا، مرشد لبو
پیر لبو جناب ان سے جا کر دعائیں کراؤ. میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں قسم اٹھا کے پوری دلیل اور ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں, یہ بچے جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے یہ رب کے ولی ہیں. بولو یہ کون ہے رب کے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے نبی کا فرمان ہے, جن کے سینے میں رب کا قرآن ہوتا ہے ہم اولیاء الرحمن, وہ رحمان کے ولی ہوتے ہیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بڑی عمر کے کوئی پیر صاحب ہیں, ان کی دعا کی قبولیت کی کوئی گارنٹی, کیونکہ پیر ہے معصوم تو نہیں, وہ بھی گناہگار ہوگا ہماری طرح, لیکن یہ بچے تو گناہوں سے بھی کیا ہیں؟ بولو. میرا تجربہ ہے ذاتی تجربہ بتاؤں, میں نے اپنے مدرسے میں کئی دفعہ یہ تجربہ کیا, جب بھی کوئی مشکل حالات آئے, کوئی تنگی آئی, کوئی پریشانی, کوئی بیماری آئی, میں جب بھی میں خدا کی قسم مدرسے میں چلا گیا, میں نے بچوں کو جمع کیا, میں نے کہا بچوں میں گناہگار ہوں, پتہ نہیں میری قبول ہوگی نہیں ہوگی, میں دعا مانگوں گا, تم آمین کہہ دینا, مجھے یقین ہے میرا رب تمہاری ضرور سنے گا. میں نے کئی دفعہ خدا کی قسم تجربہ کیا, جو دعا میں نے بچوں سے کروائی میرے رب نے کبھی میری دعا کو رد نہیں کیا, مجھے خالی نہیں لوٹایا. تم تجربہ تو کرو یار, تمہیں قدر تک نہیں ہے, تم ان کو ہلکا اور معمولی سمجھتے ہو. یہ مدرسے کے بچے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف, صبح اٹھتے ہیں ان کی پہلی نگاہ اللہ کے قرآن پہ پڑتی ہے, رات کو سوتے ہیں ان کی آخری نگاہ اللہ کے قرآن پہ پڑتی ہے. یارو یہ بھی اللہ کے پیارے نہیں تو کون ہے اور اللہ کا پیارا؟ مجھے اس کا نام لا کر بتاؤ. اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کئی دفعہ دیکھا اپنے مدرسے میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے 7 سال 6 سال کی عمر, وہ قاری صاحب نے فجر کی اذانوں سے پہلے جگایا, بچہ آنکھیں ملتے ملتے اٹھا, اب نیند میں ڈول رہا ہے بیچارہ, اور فجر کی نماز اس نے امام صاحب کے پیچھے پڑھی نا جب, تو امام صاحب سجدے میں گئے, وہ بچہ بھی سجدے میں گیا, امام صاحب نے سلام بھی پھیر دیا, وہ ابھی بھی سجدے میں. یہ منظر میں نے کئی دفعہ دیکھا, وہ معصوم ابھی بھی سجدے میں پڑا ہے. پھر قاری صاحب نے کلاس لگا لی, سارے بچوں نے تپائیاں رکھی, قرآن پاک رکھا پڑھنے, اس بچے نے پھر تپائی پہ قرآن پاک پہ چہرہ رکھا, اور پھر اتنا معصوم بچہ نا وہ سویا ہوا. یہ منظر میں نے کئی دفعہ دیکھا تو مجھے اس بچے پہ اتنا پیار آیا اور آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے دل میں سوچا یا اللہ, اتنا چھوٹا معصوم بچہ, یہ عمر اس کی گھر میں کھیلنے کی تھی, اپنی ماں کے ہاتھ کے پکے ہوئے پراٹھے کھانے کی تھی, اپنے باپ کی شفقت اور آغوش سمیٹنے کی تھی. اللہ اس نے ماں کی ممتا چھوڑی, باپ کا پیار چھوڑا, گھر کے آرام اور راحت کو چھوڑا, ان پھٹی چٹائیوں پر سوائے تیرے قرآن کی محبت کی کوئی اور چیز ہے جو اسے یہاں پر لے آئی؟ مولا اس معصوم بچے کی ان معصومانہ اداؤں کو دیکھ کر مجھے اتنا پیار آ رہا ہے تو عرشوں پہ تجھے کتنا پیار آتا ہوگا, تو اس بچے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہوگا. یہ معصوم بچے جب سلام پھیرتے ہیں, دعا کے لیے کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, ان کی دعاؤں میں جو شامل ہو گیا خدا کی قسم اللہ اسے محروم نہیں کرتا. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں, ان کی قدر کرو. میں پچھلے سال بقرہ عید کے موقع پر منڈی چلا گیا بیل لینے کے لیے, بقرہ عید کے موقع پر منڈی پہنچے, دیکھا ایک بیل کے پاس بڑا رش لگا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی بیل بک رہا ہے. اچھا بیل کو میں نے دیکھا تو میں نے اپنے حساب سے ایک اندازہ لگایا, رب صاحب میں نے کہا تقریباً کوئی 2-1 لاکھ کا ہوگا یہ بیل. میں نے جا کر قیمت پوچھی, مالک کہنے لگا 25 لاکھ روپے. میں نے کہا تم پاگل ہو گیا, 2 لاکھ کا بیل چل 3 لگا لے 4 لگا لے, 25 لاکھ کیا تک بنتی ہے؟ مجھے وہ مالک کہنے لگا مولوی صاحب آپ نے غور نہیں کیا, اس بچے کے سینے پر اللہ کا نام لکھا ہے. اس بیل کے سینے پر کیا لکھا ہے جی؟ اللہ کا نام لکھا ہے. میں نے کہا پھر کہتے ہیں اس لیے 2 لاکھ والا کتنے کا بیچ رہا ہوں؟ 25 کا. میں نے کہا تو اللہ کے نام کی وجہ سے, اللہ کے نام کی محبت کی وجہ سے 25 لاکھ؟ کہتا ہاں اللہ کے نام کی محبت کی وجہ سے 25 لاکھ لگائے. میں نے کہا جھوٹ بول رہے, جھوٹ بول رہا ہے تو صرف نوٹ کمانے کے چکر میں تجھے اللہ کے نام سے محبت نہیں ہے. کہتا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں ابھی چیک کر لیتا ہوں. میں نے کہا تم جس محلے سے آئے ہو, جہاں تم رہتے ہو, وہاں کوئی دینی مدرسہ ہے؟ کہتا جی ہے. میں نے کہا اس مدرسے میں بچے قرآن پڑھتے ہیں؟ کہتا جی پڑھتے ہیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ ان بچوں کے سینے کے اندر صرف اللہ کا نام نہیں پورا اللہ کا قرآن ہے؟ جملے سننا میرے. میں نے کہا ان حافظ قرآن بچوں کے سینے کے باہر نہیں, کہاں اندر, صرف اللہ کا نام نہیں بلکہ اللہ کا پورا کلام. کبھی وہاں بھی 100 روپے دیا نہیں, سمجھ آئی آپ؟ کبھی اس مدرسے میں بھی جا کر 100 روپے کی توفیق ہوئی؟ کہتا کبھی نہیں. میں نے کہا پھر منافق نہیں تو اور کیا ہے؟ جن کے سینے میں پورا اللہ کا کلام چھپا, وہاں 100 روپیہ دیتے ہوئے موت پڑتی ہے, اور بیل کے سینے کے باہر اللہ کا نام لکھا, تو نے 2 والے کی 25 لاکھ قیمت لگائی. تو رب کے نام کی محبت میں یہ کام نہیں کر رہا نوٹ چھاپنے کے چکر میں. اگر رب کے نام سے محبت ہوگی تو سب سے پہلے اپنے مدرسے کی خدمت کرتا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟
یہاں بجلیوں کے لاکھوں روپے بل آتے ہیں، کبھی پوچھنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا کہ مولوی صاحب کیسے پورے ہو رہے ہیں، کہاں سے پورے ہو رہے ہیں، کس طرح پورے ہو رہے ہیں، توفیق نہیں ملتی۔ اللہ ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ بیلوں سے بعد میں محبت کرنا، بکروں سے بعد میں محبت کرنا، پہلے اس اللہ کا پورا کلام، اللہ کا پورا علم جن کے سینے میں ہے، اللہ ان قرآ کی، ان علماء کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عجیب بات ہے، علماء کو گالیاں دیتے ہیں، علماء پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، علماء پہ تنقید کرتے ہیں، اور بیل کے سینے پہ اللہ لکھا مل جائے اس کی محبت میں مرے چلے جاتے ہیں۔ یہ دوگلا معیار ہے یا نہیں؟ بولو سارے، اللہ سمجھتا آپ کو نصیب ہو، اللہ نے یہ چشمہ آپ کو نصیب فرمایا، اس چشمے سے اپنے آپ کو فیضیاب کرو، فیض جو ہے سیراب کرو، اپنی نسلوں کو سیراب کرو۔ مر جاؤ گے خدا کی قسم، ڈاکٹر نہیں کام آئے گا، انجینئر بیٹا کام نہیں آئے گا، وکیل پتر کام نہیں آئے گا، دنیا دار زمیندار بچہ کام نہیں آئے گا، اللہ کی قسم مر جاؤ گے یہ حافظ قرآن بچہ ہی کام آئے گا، یہ پڑھ پڑھ کے بخشے گا، تیری قبر جنت کا منظر پیش کرے گی، تیری آخرت کی منزلیں سہل اور آسان ہوں گی۔ اور سارے بچوں کو دنیا کے پیچھے لگایا، کوئی بچہ اپنی قبر کا سہارا بھی بناؤ، کوئی بچہ اپنی آخرت کا سہارا بھی بناؤ، آخرت کی فکر بھی کرو، یہ بچے خوش نصیب۔ بھائی دور والے بچے، دوسرے علاقوں کے بچے یہاں آ کر فیضیاب ہوں اور گاؤں کے بچے محروم رہ جائیں، اللہ کی قسم یہ زیادتی ہے، یہ اللہ کے قرآن کی ناقدری ہے۔ چراغ تلے اندھیرا نہیں بننا چاہیے، ہر گھر کا ایک فرد نیت کرے۔ میں پنڈی میں اپنے جس محلے میں رہتا ہوں، میں نے وہاں یہ نیت کی، میں نے اپنے محلے والوں سے کہا یار میری زندگی کا مشن ہے، میرا خواب ہے، میں چاہتا ہوں میرے پورے علاقے کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حافظ قرآن بچہ ہو۔ یہ نیت کر کے میں نے شروع کیا 5 گھروں سے۔ کتنے گھروں سے؟ اپنے محلے کے 5 گھروں سے میں نے سٹارٹ لیا کہ ان 5 گھروں میں میں ایک بچہ حافظ قرآن ڈالوں گا انشاءاللہ۔ اس وقت میرے محلے کے 600 گھروں کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ 5 بچوں سے میں نے شروع کیا، اور یہ میرے بوڑھے بزرگ بیٹھے اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں یارو قرآن بچوں کے لیے تو نہیں آیا، آپ بڑوں کے لیے بھی آیا، آپ بوڑھوں کے لیے بھی آیا۔ بڑی لجپال کتاب ہے یار، اس سے یاری تو لگاؤ، اس سے دوستی تو لگاؤ۔ میرے محلے کے بوڑھے قرآن کے حافظ بن رہے آ کر، جن کی زبان پہ قرآن چڑھتا نہیں تھا وہ بھی قرآن سیکھتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ میرے پاس، کبھی رات کو عشاء کے ٹائم آؤ، عشاء کی نماز میں ریڑی والا، سزوکی والا اور دکاندار، یونیورسٹی والا، کالج والا، دفتر والا، تمام طبقات کے بندے سارا دن اپنی مزدوری کرتے ہیں، رات کو عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں، اور عشاء کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ کر اللہ کا قرآن سیکھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو سیکھتے ہیں۔ یہ کتاب بھی تو پڑھنے والی ہے۔ فیس بک روز دیکھتے ہو، یوٹیوب روز دیکھتے ہو، واٹس ایپ روز چیک کرتے ہو، فلم ڈرامہ خبریں روز سنتے ہو، قرآن پاک کے لیے 15 منٹ بھی ٹائم نہیں نکلتا۔ قیامت والے دن مدوال والو، آپ میں سے کوئی بندہ یہ عذر نہیں کر سکتا کہ یا اللہ میں دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے گاؤں میں کوئی انتظام نہیں تھا۔ کم از کم مدوال والے یہ بہانہ بولو یار، یہ عذر نہیں کر سکتے۔ بچوں کے لیے بھی انتظام، بچیوں کے لیے بھی انتظام، بڑوں چھوٹوں کے لیے بھی انتظام، ایسے مخلص علماء آپ کو ملے، ایسا درد رکھنے والے لوگ آپ کو ملے۔ بتاؤ آپ تو کم از کم یہ بہانہ نہیں کر سکتے، پھر بھی قرآن سے معلوم ہے ایک سورہ فاتحہ سیدھی نہیں آتی، ایک قل هو اللہ ساری زندگی یاد کی، وہ بھی غلط یاد کی، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے یار؟ قل هو اللہ غلط پڑھی، نماز ہی نہیں ہوئی، سورہ فاتحہ غلط پڑھی، نماز ہی نہیں ہوئی، جو پڑھی ہے وہ برباد ہوگی نمازیں۔ ہم بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے کہ میں پکا نمازی، میں پکا دیندار، نماز غلط ہے، اللہ کی قسم غلط ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے تنقید نہیں کر رہا، احساس دلا رہا ہوں۔ میں نے اپنے مسجد کے سفید داڑھی والوں کی داڑھیاں پکڑی، میں نے پیروں کو ہاتھ لگایا، خدا کے لیے آؤ اپنی نماز سیکھو۔ غلط پڑھتے ہو نماز، پڑھ بھی رہے ہو اور برباد کر رہے ہو، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ آؤ سیکھو۔ منت کر کر کے چھوٹے بچوں کی طرح پکڑ کے لایا۔ ایک بابا جی آئے، مجھے کہنے لگے استاد جی میں نماز سیکھ سکتا پر کمرے کنڈی لا کے سکھاؤ۔ میں کہا کیوں کنڈی لا کے کیوں سکھاواں؟ کہ جی میرے جوان پوترے بھی اسی مسجد میں نماز پڑھنا آندے اور پوترے کے سامنے دادے دی نماز دی غلطیاں نگلن تے میرے استے بڑی شرم والی گل ہے نا جناب۔ میں نے کہا مجھے قبول ہے۔ آپ یقین کریں وہ بابا جی کمرے میں آتے، میں کمرے کی کنڈی لگا کے انہیں نماز سکھاتا۔ یار ہم آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے، فیس نہیں مانگ رہے، کچھ نہیں مانگ رہے، فی سبیل اللہ آپ کو یہ سب دولت مل رہی ہے، کیوں محروم رہے یار؟ مرنا ہے، ہمارا ایمان ہے، ایک دن رب کو منہ دکھانا ہے۔ وعدہ کرو آج کے بعد انشاءاللہ مدارس کے دست و بازو بنیں گے، سارے کہو انشاءاللہ مدرسوں سے محبت کریں گے، تعاون کریں گے، اپنی اولاد اپنے گھر میں سے ایک بیٹا یا بیٹی حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو ان مدرسوں کو آباد کرو گے انشاءاللہ۔
چاہے وہ بچیوں کا مدرسہ یہاں قاضی ندیم صاحب کے یہاں جہان میں، یہاں پر بھی ماشاءاللہ مسجد میں بھی بچے پڑھ رہے، گاؤں کے بچے پڑھ رہے، مقامی باہر کے بچے، مسافر بچے پڑھ رہے، ہر طرح سے ماشاءاللہ بہار ہے ہر طرح کی. تو اس چشمے سے ہر گھر کو فیض یاب ہونا چاہیے. اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد